آپ عرب کے حکمرانوں کو کوس رہے ہیں، یہ جتنے بھی انڈین مسلم ہیں اور آپ کے پڑوس کے مسلم ہیں، دبئی کے حکمران کو کوس رہے ہیں، محمد بن سلمان کو کوس رہے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں غلط ہے ان کا کارنامہ، بالکل غلط کر رہے ہیں. وہ ظالموں کے ساتھ میں کھڑے ہیں، وہ مسلمانوں کے غداروں کے ساتھ میں کھڑے ہیں. وہ غزہ کے اندر جن لوگوں کو شہید کیا گیا، ان کی شہادتوں میں جن کے ہاتھ رنگین ہیں، ان ظالموں کے ساتھ میں عرب کے حکمران کھڑے ہیں. وہ ظالم ہیں، انہوں نے امت کے دل کو زخمی کیا ہے. واقعی انہوں نے امت کے دل کو مجروح کر دیا ہے اس وقت کے اندر. ہم اس بات سے ایگری کرتے ہیں، وہ بدتمیز ہیں، بے خدا ہیں، قوم کے ساتھ امت کے ساتھ میں غداری کرنے والے وہ لوگ ہیں. ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں، ایگری کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جو کام وہ کر رہے ہیں آپ صرف انہیں کوس رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو دیکھیں. آپ کے گھروں کے اندر 10-10 لاکھ روپے کی شادی ہو رہی ہے، آپ کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے. آپ کو غزہ کے بھوکے یاد ہیں اور آپ عرب حکمرانوں کی عیاشیاں یاد ہیں. آپ کو اپنے راتی جگہ میں 1-1 لاکھ اور 2-2 لاکھ اور 5-5 لاکھ اور 10-10 لاکھ روپے خرچ کر کے پڑوس کی بیٹی بھوک کی وجہ سے رات کو بھوکی سو جائے اور جو ہے پڑوس کے اندر بیٹیوں کے ہاتھ پیلے نہ ہو پائیں، اور آپ کی بیٹی اور بیٹوں کی شادی کے اندر 10-10 20-20 نہیں 2-2 5-5 کروڑ روپے صرف اڑایا جا رہا ہے. مالائیں اتنی لمبی پہنائی جا رہی ہیں نوٹوں کی کہ 2 منزل یا 3 منزل پہ دولہا بیٹھا ہے، پھر نیچے تک مالا لٹک کر کے جا رہی. یہ شو بازی آپ کیا ہو رہی ہے کہ سارے کارنامے صرف عرب حکمرانوں کے لیے ہیں، ساری غلطیاں صرف عرب حکمرانوں کی ہے. یاد رکھیں جس طرح سے یزید ظالم ہوا حضرت حسین پر ظلم کر کے، حضرت حسین کے ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو کر اور اپنی حکومت کے اندر حضرت حسین کی شہادت کے اوپر خاموش رہ کر اور سپورٹ کر کے، بالکل اسی طرح جس طرح آج عرب کے حکمران ظالم ہیں غزہ کے مظلوموں کے خلاف اور مظلوموں کے خلاف بمباری کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے، بالکل اسی طرح آج آپ اپنے آس پاس کے مسلمانوں کا دل دکھانے کی وجہ سے، انہیں تنگ کرنے کی وجہ سے، اپنے پڑوس کے بھوکے تو تمہیں نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن غزہ کے بھوکے تمہیں نظر آ رہے ہیں، اور نظر آنے چاہیے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غزہ تک اگر عرب کے حکمران مدد نہ پہنچا پائیں تو وہ ظالم، اور پڑوس تک اگر تم مدد نہ پہنچا پاؤ تو تم نیک. یہ کیسی دوہری روش ہے؟ اپنے گریبان میں جھانکیں اور اس کے بعد میں اپنی اصلاح کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے.